جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر انسان کے رزق کا طریقہ، معاشی نظام وہ کیا ہے، اور اسلام اس کی کیا احکام جاری کرتا ہے، کیا حکم اس کے لیے بیان فرماتا ہے، اور پھر اس رزق کے اسباب کیا ہونے چاہیے، یعنی کس کس ذریعے سے بندہ رزق کمائے، رزق حاصل کرے۔ اب یہ مضمون ذرا طویل ہے، کچھ حصہ آج اس کا رزق ہو جائے گا اور پھر کچھ حصہ آئندہ جمعۃ المبارک پر۔ تو ابتدائی طور پر جو 3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے، یعنی انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، تخلیق کیا، احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ انسان کی اس تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے برعکس نہ کہ انسان کوئی معاشرتی کیڑا ہے، کوئی معاشی کیڑا ہے کہ معاشرت کے پیچھے لگ جائے، یعنی ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جانوروں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، تو ان میں سے ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ کچھ کیڑے ہیں جن کا مقصد مٹی کھانا ہے، وہ مٹی کھاتے رہتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کیڑے ہیں جو انسان کے ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ دیمک کہتے ہیں۔ تو انسان نہ تو مٹی کا کیڑا ہے اور نہ ہی معاشرت کا کیڑا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور معرفت حاصل کرے، اور وہ ملک آخرت کا مسافر ہے۔ کیا انسان ملک آخرت کا مسافر ہے، یعنی اس دنیا میں مسافر کسی حیثیت سے آیا ہے، اور چند لمحے زندگی کے کچھ سال یہاں پہ گزارے گا اور گزار کر چلا جائے گا۔ اور یہ بات بڑی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے بالآخر جانا ہے۔ تو یہ چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ انسان معاشی کیڑا بھی نہیں ہے، اور مقصد دنیا حاصل کرنا بھی نہیں ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت ہے، اور وہ آخرت کا مسافر ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے دل سے، دماغ سے نکل جاتی ہیں تو پھر دنیا کی ہوس کم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ چیز سمجھ لے کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، یہ میرا مکان جو میں بڑا خوبصورت تعمیر کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی انسان اس پر اتنی محنت نہیں کرتا، کوئی بھی انسان اس مکان کو اتنا خوبصورت نہیں کرتا، بلکہ اس مکان کو، اس منزل کو، اس ملک کی تیاری کرتا ہے جہاں اس نے جا کر حقیقی طور پر رہنا ہوتا ہے، حقیقی زندگی جہاں پہ اس نے گزارنی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ انسان ملک آخرت کا مسافر ہے، یعنی آخرت اس کے لیے برحق ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، پھر لالچ، پھر غربت کا خوف، پھر طمع، پھر یہ لوگوں کا حق تلف کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب انسان نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی دنیا میں یہ کوشش کرتا ہے
کہ میں امیر بن جاؤں، میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، کثرت ہو جائے مال کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالدار امیر نہیں ہے۔ کیا چیز ہے؟ پیسے والا بندہ، جائیداد والا، سونے والا، گاڑیوں والا بندہ امیر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا امیر وہ ہے جس کا دل غنی ہے، جس کے دل کے اندر غنا ہے، غنی ہے، وہ امیر ہے۔ مالدار ہو لیکن اس کے دل کے اندر سخاوت نہ ہو، دل کے اندر کنجوسی ہو، کمینہ پن ہو، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امیر نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن امیر لوگ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن امیر لوگ غریب ہو جائیں گے، یعنی جو امیر لوگ دنیا میں پیسے والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ غریب ہو جائیں گے۔ ان کو ایک پیالہ پانی کا خریدنے کے لیے، جو جہنم کی ہولناکیاں ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک پانی کا پیالہ خریدنے کے لیے یہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، آج دنیا میں ہمیں پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی نہ مل رہا ہو تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو مہنگے سے مہنگا گلاس پانی کا خرید کر بھی پینا پڑے تو ہم لوگ پی لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جو امیر ہے قیامت کے دن وہ غریب ہو جائے گا، اور دنیا میں جو غریب ہے قیامت کے دن وہ بندہ امیر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے غنا کیا دنیا میں، اس کے پاس مال آیا، اس نے خرچ کر دیا راہ اللہ میں، مال آیا اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، یتیموں کی داد رسی کر دی، بیواؤں کا سہارا بن گیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، تو یہ آخرت کا وہ توشہ بنا رہا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو امیر دنیا میں ہیں، اے دنیا والوں دیکھو گے وہ غریب ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کی زندگی کا مقصد، ایک تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں کہ وہ مال و دولت یا معاشی کیڑا بن کے رہے، اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے رزق کا اصول بھی اس کا مقصد ہے۔ اب ظاہر ہے انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس نے رزق کمانا ہے، تو اس رزق کے بھی ضابطے، قانون اور اصول ہیں جو رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید میں بیان فرما دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ بلکہ جائز طریقے سے۔ اور دوسری چیز اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حدیث پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ، انسان آدم کا بیٹا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد انسان ہوتا ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے پہلے باپ ہیں، تو آدم کے بیٹے کا کوئی حق نہیں سوائے ان چیزوں کے۔ اب یہ چیزیں بڑی توجہ طلب ہے، آدم کے بیٹے کا کوئی حق نہیں سوائے چند چیزوں کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر جس میں وہ رہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اور پھر دوسری چیز کپڑا جس سے وہ اپنا سطر چھپا لے، اور تیسری چیز روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا تو تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر انسان کی ضرورت نہیں، خواہشات ہے۔ کیا چیز؟ مکان اس کو چاہیے، گھر سر چھپانے کے لیے، جہاں سردی گرمی سے بچا رہے وہ اس کا مکان ہے، اور دوسری چیز اس کو کپڑا چاہیے اتنا کہ اس کا جسم اس کو سردی اور گرمی سے بچا لے، اور تیسری چیز اس کو روٹی کا ٹکڑا چاہیے
اور پانی کا پیالہ چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا ان 3 چیزوں کے علاوہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی اضافی چیزیں ہیں، جتنی بھی وہ بڑھاتا چلا جائے گا وہ بڑھتی چلی جائیں گی، خواہشات اس انسان کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، ایک بندہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اب بڑی قابل توجہ چیز، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدوری کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ مزدوری کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مزدوری لیتے ہو؟ تو اس نے کہا میں 2.5 روپے یا 3 روپے مزدوری لیتا ہوں یا 3.5 لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزدوری کم کر دو، یعنی اگر 3.5 لیتے ہو اس میں سے 1 روپیہ کم کر دو، 2.5 روپے لے لو۔ تو اس نے وہ عمل شروع کر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ اب حالات تو ٹھیک چل رہے ہیں، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن بچتا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے بھی 50 کم کر دو، اس میں سے 50 کم کر دو۔ اب اس نے 2 روپے مزدوری لینا شروع کر دی، یا 200 کہہ لیں، 200 مزدوری لینا شروع کر دی۔ تو پھر چند دنوں کے بعد وہ بڑا حشاش بشاش صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا فضل ہے، اب میرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس جمع پونجی بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہے آگے سے جواب کیا دیا۔ آپ نے فرمایا تو مزدوری کرتا تھا 2 روپے کی، اوپر جو تو لیتا تھا 1.5 روپیہ وہ تیرا اضافی تھا، وہ تیرا کیا تھا؟ اضافی تھا، جو تیرے اس مال اور رزق کی برکت کو کھا جاتا تھا۔ تیری خواہشات بڑھ چکی تھی، نفس کی تمنا اس کے اندر اضافت ہو چکی تھی۔ اب اللہ پاک کا فضل ہے، تو جو کماتا ہے جتنا کام کرتا ہے اتنی مزدوری لے لیتا ہے۔ اب اس چیز سے ہم لوگوں کو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ سمجھنی ہوگی کہ جتنی مزدوری کی جائے، محنت کی جائے، اتنا پیسہ وصول کیا جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جب ہم لوگ زیادہ کی کوشش کرتے ہیں، کام تھوڑا کیا، مزدوری اجرت زیادہ طلب کر دی، اس کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی، خواہشات بڑھ جائے گی۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں، پانی میں، گھاس میں اور آگ میں۔ یعنی یہ 3 چیزیں سانجھی ہیں ہر انسان کی، رزق بھی سانجھا ہے اور آگ بھی سانجھی ہے، اور پھلدار یا سایہ دار یہ چیزیں بھی انسان کی سانجھی ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ لیں، رب فرما رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیتا ہے اور نیک اعمال کا حکم دیتا ہے، یعنی پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جب پاکیزہ رزق کھاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، پھر زندگی کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب میں نے اور آپ نے اس چیز کا بھی مطالعہ کرنا ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہم نے اپنے رزق کو دیکھنا ہے جو کھاتے ہیں صبح و شام، کیا ہمارا وہ پاک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے، رب فرما رہا ہے واعملوا صالحا، اچھا عمل کرو، تو کیا ہمارا عمل اچھا ہے؟ دونوں چیزیں الٹ ہیں۔ پاک رزق نہیں ہے، رزق مطلب ہے فصل کا عشر نہیں دیا، مال جمع کیا اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مزدور نے مزدوری کم کی اجرت زیادہ لے لی، مستری نے کام تھوڑا کیا اجرت زیادہ طلب کر لی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ چیزیں، یہ الٹ ہو گیا۔ رب فرماتا ہے من الطیبات، پاک کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ ہم پلیت کھاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یعنی مال کا حق نہیں ادا کرتے، مال صحیح طریقے سے ہمارا پاک اور صاف نہیں ہے۔ تو جب مال پاک صاف نہیں ہے، عمل پھر ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ توقع ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے،
تو کہاں سے آئے گی برکت؟ برکت تو پھر نہیں نہ آئے گی۔ پھر یہ جو ہماری آج کے اس پرفتن دور کے اندر نفسی خواہشات بھاگم بھاگ، وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں، خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، جو انسان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث سے پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال اللہ تعالی یا ایها الذین آمنوا كلوا من الطیبات واعملوا صالحا كلوا من الطیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ جو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دے کے بھیجا۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ کن کو حکم دیا؟ اللہ پاک نے سب نبیوں کو، آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ کیا؟ پاک رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا، یعنی رزق کا مالک اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو ہم نے حلال طیب اور پاک رزق دیا ہے مومنوں وہ تم کھاؤ۔ اور اس سے پہلے ہم نے سب نبیوں کو یہ پیغام دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آگے پھر بڑا ایک بندے کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشط اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغدی بالحرام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دور سے سفر کر کے آیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف چہرہ کیا، کہتا ہے یا رب۔ کیا کہتا ہے؟ سفر کر کے چہرہ اس کا غبار آلودہ ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مسافر کی دعا رب رد نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کہتا ہے بندہ یا رب یا رب۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس نے حرام سے پرورش پائی ہے، حرام رزق سے اس نے پرورش پائی ہے۔ فَأَنَّا يَسْتَجِيبُ لِذَلِكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بندے دعا تو کر رہا ہے پر میں تیری کیسے قبول کروں؟ یا اللہ اس بندے کی دعا کیوں قبول کرے جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام سے پلا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے بھی سوچنی ہے، کیا ہم حرام غذا تو نہیں کھا رہے، ہم حرام پانی تو نہیں پی رہے، یہ جسم کے اوپر جو کپڑا ہے یہ کسی کا حق مار کے تو نہیں، اس کے ساتھ جو ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں غذا، رزق دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو، وہ کہیں حرام کما کے تو نہیں کھلا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو بڑی محنت کریں، بڑی اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں جا کے کہیں یا رب یا رب، اور رب کہہ دے تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تو جس غذا سے پلا وہ غذا حرام، تو پھر اللہ پاک رد نہ کر دے۔ یہ چیز میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر غور کرنی ہے، اور جب غور کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ دو چیزیں یہ ذہن نشین کر رہے ہیں، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں
جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص مشکوک چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ یعنی متشابہات جو چیزیں ہیں نا، محکمات اور متشابہات، یہ دو کا ذکر آتا ہے۔ متشابہات یعنی جن چیزوں کے اندر شک ہے، اور شک میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی چیز ہے میں یہ اٹھاتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے نا میں اٹھاتا ہوں اپنی ذات کے لیے، اندر کا مفتی بول کے کہہ دیتا ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وہ مشکوک ہو گئی۔ جو رزق ہاتھ سے کمایا ہوگا وہ اٹھاتے ہوئے انسان کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ اور جو چیز نبی پاک نے فرمایا دوسرے مقام پر، جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹکے، یعنی جس چیز کو اٹھا لو، جو چیز تمہارے پاس ہو، تمہارے دل کے اندر وہ کھٹکے، کھٹکتی کیا ہے؟ کوئی بھی شے، مثال کے طور پہ تسبیح میرے کو کسے بندے دیے تو میں پڑھ دیا، تھلے کر کے پڑھنی ہے، کوئی ویخ نہ لوے کسی دی ہوئے نہیں، پڑھتا میں تسبیح پیا، مثال دینا پیا، کھٹکتی رانی ہے بھائی کسی دی ہوئی اس ویخ لی تو دل چاہتے آکھے بھائی تسبیح تو میری ہے، مولوی صاحب کڈو رہا، وہ کھٹک ہوتی ہے۔ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں، جو میرے پاس ہے، ٹوپی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، رزق جو میں لے کے آیا ہوں، یا جو بھی چیز میرے پاس ذاتی استعمال میں ہے، جٹ بوٹا سی باڑا شاڑا وڑ دیا آدیا خیر میرے، کھٹکتا رہتا ہے اندر، بھائی دل چاہتے میں وڑ کے تو لے جانا، دل چاہتے ویکھدا پیا ہوئے کوئی بیلی، وہ کھٹک ہوتی ہے کہ نہیں کھٹک ہوتی؟ اس کو نبی پاک نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اس سے جو بندہ بچ گیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور دین کو بھی بچا لیا۔ تو آج اسی آنے معمولی جی شہی نے کہڑی لوڑ ہے، خیر میرے کوئی نہیں ڈارا، پانی کسی کا روڑ کے روتے لا لیا ہے، مچھلیوں کا باڑا وڑ لیا تو کی فرق پہ گیا، کوئی نہیں ڈار۔ کھٹکتی ہیں کہ نہیں کھٹک؟ پانی کسی کا روڑے آوے، پیٹر موٹر چلی ہوئے، روڑے آوے تو کھٹک دیے، دورے ویک کے آدھے لگا تو نہیں آؤں، کھٹک دیے کو نہیں کھٹک دی۔ جو کھٹکے وہ جائز نہیں ہے، جو کھٹکے وہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشکوک چیزوں میں پڑا وہ حرام میں پھنس گیا۔ اور پھر فرمایا خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت مثال حضور نے بیان فرمائی۔ چراگاہ ہوتی ہے جہاں مال ڈنگر بکریاں مجھیاں سی چگانے، ان چراگاہ آدھے۔ تو ہر بندہ اسی مال شال چگانے تے ڈر ہوندہ ہے با کسی دی فصل دے وچ نہ پہ جائے، کسی فصل دی وچ مجھ پہ گئی، کسی چک مار لیا، جٹے ویخ لیا تو بڑا کم خراب ہوئے دا، گالی بھی کٹے دا، بستی بھی کرے دا۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی چراگاہ حرام کردہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ یاد رکھ لو اللہ علیم خبیر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ علیم خبیر ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے، دیکھتا ہے جو تم حرام اٹھاتے ہو، جو تم حرام پکڑتے ہو، جو تم حرام لاتے ہو، وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا اس چیز کے قریب نہ جا۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اس کی خاطر جو تجھے شک میں نہ ڈالے، یعنی حق کو سمجھ اور باطل کو چھوڑ، حلال کو پکڑ حرام کو چھوڑ۔ جب ایسا کرے گا تو بے شک سچ اطمینان بخشتا ہے۔ سچ بولنے والا بندہ ہمیشہ مطمئن ہے، اس کے سر پر موت کی تلوار بھی لٹک رہی ہو، اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوا، اس کا ضمیر مطمئن ہے۔ اس کے ساتھ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ جھوٹا بندہ محلوں میں بھی رہتا ہو، جھوٹا بندہ اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو لیکن بے یقینی کا شکار ہے، وہ بندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ چیزیں آج پرفتن دور ہے، ہم لوگوں نے، ہر بندے نے ان چیزوں کی پہچان کرنی ہے، بے یقینی کو یقینی میں تبدیل کرے، جھوٹ کو چھوڑ دے، سچ کو اختیار کر لے، حرام کو چھوڑ دے، حلال کو پکڑ لے، اللہ کی عزت کی قسم عزت میں بھی اضافہ ہوگا، دیندار دنیا میں بھی ہم لوگ کہلائیں گے اور آخرت میں بھی رب فرمائے گا یہ دیندار ہو۔
اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل الحق ولو کان مرا، فرمایا حق کہو خواہ کڑوا ہی کیوں نہ. حق بات کہو، حق بات زہری طور پر پریشان کرتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن حق کہو، حق تمہیں مرنے نہیں دے گا، حق تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا، حق تمہیں مایوس نہیں کرے گا، حق کا جھنڈا علم ہمیشہ بلند ہی رہے گا. اور دوسری چیز فرمائی الراشیہ والمتراشیہ، فرمایا سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں پر لعنت ہے. سود لینے والا اور دینے والا یہ آج ہماری زندگی کا طرہ امتیاز بن چکا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، حلال حرام کے فرق کو مٹا دیا، اس برائی میں مبتلا ہو گئے، حق کو چھپا دیا، باطل کو زہر کر دیا، اس میں مبتلا ہے. اور سود کہتے ہیں پھر کچھ دیویے نہیں تھے گزارا نہیں چلتا. یہ نظام ایسا بن گیا، اس نظام کو ہم نے چونکہ دین کا نظام ہمارے پاس ہے، دین کے سائے میں ہم لوگوں نے ساری چیزیں سمجھ لی ہیں. اور پھر اب یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں نا، آج ہر بندہ اسی ذمہ دار ہاں، ذمہ داراں دا ہر روز روڑا ہوندا ہے، میری بنی ڈکھن ہو گئی ہے، میری کھاڑی ڈکھن ہو گئی ہے، میری زمین چوس بنی بنا لی ہے، کھاڑی بنا لی سے، میرا حصہ نہیں دیندا پیا، میرے تے ظلم پیا کردا ہے. ان سب کے لیے یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور بڑی خوبصورت چیز ہے. اور یہ حدیث پاک میں اس کا حوالہ بھی دے دوں کہ نہ کہ مولوی کوئی اپنے کو بنا لیندی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 3198، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 4134، ترمذی کی حدیث پاک ہے 1418 اور سنن دارمی کی حدیث پاک ہے 2609. اس حدیث پاک کو تمام ائمہ نے صحیح لکھا ہے، ضعیف کی گنجائش نہیں ہے. اور میں ہو بو الفاظ پڑھوں گا اور میں کوئی بات اس میں وضاحت کے لیے نہیں پڑھوں گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یطوقه یوم القیامۃ من 7 ارضین. جو بندہ، جو شخص ظلم کر کے ایک بالشت، ایک گٹھ، بالشت اسی آنے گٹھ نو، اے گٹھن جان دیو نا جڑی اسی مار دیاں گٹھ، انہاں دے پہلے ایک گٹھ زمین کسی کی ظلم کر کے وہ حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں. ہن تسی سوچ لو اسی یہ بنی چھانگدیاں بھی تھوڑی تھوڑی لا لو کے اگلے لگ جانے ہیں. سمجھ آئیے نا؟ کھاڑی کٹدیاں بھی اسی آنے بھائی دے کوئی جڑا نہیں ود ہی جاوے کم تے ساڈی کو 2 بوٹے ود جاوے. زمیندار نے اس واسطے سادی میں مثال پہ دی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک گٹھ انہیں بننا مطلب 200 فٹ دا ہے یا کچھ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جی اسی انچی یا ادھی انچی بھی چھان کے وہ 220 فٹ لے جائیے تو کتنے جا کے بنے دی؟ کوئی ہے اندازہ؟ جی وہ قیامت کے دیہڑے سب بنا کے ولیٹ کے پا دیتا تو کی کرو دے؟ ہوں کیا دیو میں کھاڑی نہیں، میں پیچھا دینی، میں زمین میری ہے، میں دے قابض ہاں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کون اس چیز سے چھٹکارا پائے گا؟ یہ ساری چیزیں یار دنیا ہے. میں نے پہلے یہ چیز عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور معرفت ہے، نہ کہ یہ کوئی معاشی کیڑا ہے انسان کہ معاشرت کے پیچھے لگ کے، رزق کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو برباد کرتا چلا جائے. آج ہر بندہ تائب ہو جائے حدیث پاک سن کے. جس نے جس کا بھی حق مارا ہوا ہے پتہ ہوندا ہے بھائی میں تھلے قبضہ کیتے ہے، اے فٹ تے قبضہ کیتے ہے، 2 فٹ تے قبضہ کیتے ہے، یہاں تے ان راضی کرو جے نہیں تے ان پھر واپس کرو. اے لے یار بیلی تیری یا میرے کو غلطی وچ ہوندا رہے معاف کر دینی، قیامت تے دیہڑے وہ میرے گلے توک نہ بن کے پہ جائے. پر کرنا کوئی نہ، مینوں بھی پتہ ہے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں انہو قال لا جلبا ولا جنبا ولا شغارا فی الاسلامی ومن انتہبا نہبتہ فلیس منا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں بیچنے کی چیز نہ دور سے لانا جائز ہے نہ دور لے جانا جائز ہے. یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے. کوئی بھی چیز ہے نا کھانے پینے کی، نہ دور جا کے اسی آکے وہ گجرات لے جا یہ کنک اتنے ریٹ بڑا ہے. سمجھ آئی بات کی؟
اتنے جا کے بیچنیاں، اتنے 12,000 ریٹ ہے، اتنے 10,000 ریٹ ہے، اتنے جا کے بیچنیاں۔ تو نبی پاک اس چیز سے منع کر رہے ہیں، فرمایا اس رزق کے اندر تمہاری برکت نہیں ہوگی جو تم اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے، اپنے قرابت داروں کے غریب لوگوں کو چھوڑ کر آگے پیسے کی غرض سے چلے گئے۔ نہ دور سے لانا نہ دور لے جانا، یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ادلے بدلے کا نکاح جائز ہے۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ، ادلے بدلے کے نکاح سے مراد یہ ہے، کیا مطلب ہوتے نا ساڈے معمولات، میں تاں رشتہ دینا ہے جے توں دے میں تے، یہ نہ دین ادلے بدلے دا، سمجھ آئی؟ یہ اتفاق رائے نال ہو جائے پیار محبت وہ ٹھیک ہے، ادلا بدلا اس کو کہتے ہیں، میں نے دے تے میرے کو لے، پھر ایک دا گھر خراب ہویا دوسرے دا آٹومیٹک خراب ہے، کیونکہ ادلا بدلا ہوئے ہے۔ نبی پاک نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوٹ مار دے پیچھے سارے ایسی لگی ہیں نا، سارا معاشرہ اتوں لے کے تھلے تک، سمیت مولوی سمیت مقتدی، ہر کوئی لوٹ مار کے پیچھے ہے۔ تو لوٹ مار جس نے کی، جس نے ہوس اپنے اندر پیدا کر، لوٹ مار کا مطلب ہے ہوس پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لی، نبی پاک فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کتنی برائیاں ہیں جو آج اس جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور میرا خیال ہے الا ماشاء اللہ ہم میں سے ہر بندے میں ہر برائی پائی جاتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو میں کہہ سکوں کہ یہ ہمارے محلے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ زمین کے ظلم کی بات ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی دبا کے بیٹھے، حلال حرام ہے کوئی فن فرق نہیں، رزق اسی پاک نہیں کھاندے عبادت نہیں کرتے، رب دا حکم ہے رزق پاک کھاؤ عبادت کرو، اسی نہیں کرتے۔ تو یار یہ چیزیں ظاہری طور پر ضروری ہوتی ہیں بیان کرنا، کچھ لوگوں کو ترکڑی بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن حدیث پاک ہے، میں نے اپنی طرف سے بات اس میں شامل ہی نہیں کی، ہر چیز کا حوالہ میرے پاس الحمدللہ ہوگا مکمل دلائل کے ساتھ۔ تو یہ نبی پاک کے فرمان ہے، ہم نے ان کو آج کس زاویے سے لیا ہوا ہے؟ لوٹ مار، حق تلفی، کسی دا حق مارنا، دوجیاں دیاں چراگاہاں وچ چگنا، حلال حرام کے درمیان فرق کو مٹا دینا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جب ہم تائب ہو جائیں گے نا، تائب ہو جائیں، توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ہو جائے۔ میں نے وہ پہلے حدیث پاک بیان کر دی، بندہ حاضر ہوا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، فرمایا 100 کم کر دے۔ دوسری دفعہ حاضر ہوا یا اللہ پھر بھی کچھ حالات ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں، فرمایا 50 اور کٹ کر دے۔ یعنی جتنی مزدوری کریں اتنی اجرت لیں، جتنا کام کروائیں اس کی مزدوری دیں۔ ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں ہیں، اسی مزدور مستری لا لویے نا تو انہوں کا دل ہوتا ہے مالک پر گیا جٹ سا لے لویے، تو مالک جیسے مزدوری کا دل ہوتا ہے میں وہ مکائی تے 1000 ہی آئی پر ہوں میرے کو 800 ہی آ لے لے، یہ یا پھر اور کو میرے کو گنجائش کو دونوں ڈات نا فراڈی پہ نا، دونوں چیزیں ہیں، دونوں طبقے، تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ وہ بھی ایماندار نہیں ہے اور یہ بھی ایماندار نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، مزدور بھی نہیں ہے، سیری بھی نہیں ہے، چودھری بھی نہیں ہے، یہ نظام سارے ٹوٹل خراب ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے نظام کے اندر ہماری معاشی حالات ایسے ہیں، خرابیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ظلم ہے، تشدد ہے، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، جنہیں دے پیر آ گیا ان میں مل کے لگنا ہے، ان اٹھانا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسلام اس نظام سے روکتا ہے، اسلام اس نظام سے منع کرتا ہے۔ اب آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ اس کے ساتھ متصل آگے مضمون ہے رزق کمانا کیسے ہے۔ یہ تو آج تھوڑی سی ابتدائی چیزیں ہو گئی نا، آئندہ یہ ہوگا کہ رزق کمانا کیسے ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اصول اور ضوابط کیا ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ان کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عمل کی کوشش کریں، آج سے اپنے اوپر لاگو کریں، حرام کو چھوڑ دیں، حلال کو اختیار کریں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، سچ کو اختیار کریں، جس کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے اس کو واپس کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں ایک ہفتے کے اندر انقلاب نہ یا تو گل پہ کریں۔ آمین واخر دعوانا۔